بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پلکنگ، تھریڈنگ اور ویکسنگ کا ہے۔ وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں۔ اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گی جس پر سب متفق ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بال اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا گناہ ہے۔ یہ بات ابلیس بھی جانتا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 119 شیطان کے الفاظ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، یعنی ورغلاؤں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔ ناظرین، اب دیکھیں کہ کیسے اس نے ہیئر ریموونگ کو ہی ہمارے لیے اونلی سورس آف بیوٹی، خوبصورتی کا واحد ذریعہ بنا دیا ہے کہ اب بیوٹی کا سمبل اور سٹینڈرڈ ہیئر فری باڈی ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ عورت کا محض زیب و زینت کے لیے آئی بروز یعنی بھویں بنانا ناجائز، حرام ہے، اور یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے، جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور جو نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلا عذر اور دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ ہم تو شرعی پردہ کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی غیر محرم کو تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، خواہ پردہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حرمت اور گناہ حکم سب کے لیے برابر ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا خاوند کے لیے، جیسے بہانہ بناتے ہیں عورتیں، یہ بھی دلیل پیش کرتی ہیں کہ خاوند کی اجازت ہے یا میں خاوند کے لیے کر رہی ہوں، تو یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کا خاوند کے لیے بناؤ سنگھار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ضروری ہے۔ زیب و زینت میں یا خاوند کو خوش کرنے میں خلاف شرع کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 5108 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتی یغیرن خلق اللہ عز وجل۔ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، دانتوں کو رگڑنے والیوں پر، یعنی جو خوبصورتی کے لیے گیپ دلواتی ہیں یا چھوٹے کرا رہی ہوتی ہیں، فاصلہ پیدا کراتی ہیں، الا جو میڈیکل ریزن ہے کہ وہ ایک استثناء موجود ہے، میڈیکل ایشو ہے کوئی تو۔ اور اسی طرح گوندنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ اور گوندنے والیاں کون ہیں؟ یہ جو باڈی پر ٹیٹوز بنوا رہے ہوتے ہیں، جس کا بہت فیشن ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں جن بال اکھاڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ انوانٹیڈ ہیئرز کے علاوہ ہے، کیونکہ ان کا تو ریموو کرنے کا حکم موجود ہے۔ اور اگر چہرے کی بات کریں تو جن بالوں کے بڑھنے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، جیسے اپر لپس ہیں یا چن کے بال ہیں یا کسی کے چیکس کے بھی کسی وجہ سے کوئی ہارمونک پرابلم ہے، کوئی ریزن ہے، بال اوور گروتھ کر رہے ہیں، تو ان کو ریموو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے کہ وہ مونچھیں یا داڑھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آئی بروز کے بال بھی اگر بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہوں جو دیکھنے میں عجیب لگیں اور عورت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، تو انہیں نارمل تک لایا جا سکتا ہے۔ یہی شیخ ابن عثیمین کا بھی فتویٰ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ نارمل ہیں، اور کہیں میں نارمل کا لیبل لگا کر ان کی شیپنگ تو نہیں کر رہی، تغییر خلق تو نہیں کر رہی، جو کہ حرام ہے، جن پر لعنت کی گئی ہے، یا واقعی اتنے بڑے ہیں کہ انہیں نارمل تک میں لا سکتی ہوں۔ یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔
یاد رکھیں کہ لعنت کا معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے. جس چیز پر لعنت کی جاتی ہے وہ گویا اللہ کی حدود کو پار کرنا ہوتا ہے. جو انہیں کراس کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اذیت کو کم کرنے کے لیے، ایک شرمندگی اور عجیب پن کو ختم کرنے کے لیے بال ہلکے کر رہی ہے اور کون زیب و زینت کی خاطر کر رہی ہے. اور یہ بھی کوئی دلیل، کوئی ریزن نہیں ہے کہ فلاں کر رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. آپ نے اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تغییر خلق ہے اور یہ حرام ہے. ہاں، اگر کسی کا ایشو اس حد تک ہے کہ وہ صرف نارمل تک لانا چاہتی ہے تو اجازت ہے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ باقی باڈی کے ہیئرز کا کیا ہے معاملہ، ان وانٹڈ ہیئر کا تو حکم میں نے بتا دیا کہ وہ الگ ہیں، کہ جن کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ریموو کرنا ہے. فل باڈی ویکسنگ کا کیا حکم ہے، یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتی ہوں. فتح الباری میں کتاب اللباس طبرانی کی ایک روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار یعنی یہ گال، یہ چیکس، ان کے بال صاف کر سکتی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذیت کو ممکنہ حد تک کم کرو. یعنی اگر واقعی اتنے بڑے ہیں کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ایک عجیب پن کا احساس ہوتا ہے تو اس کو تو پھر کم کرو. لیکن اگر نارمل ہے، بالکل لوئیں جیسا، کہ ان کو نکالنا ہی اذیت اور پینفل ہوتا ہے، تو پھر اذیت کو کم کرنا ہے. اور اسی طرح پھر خواہ وہ بال چہرے پر ہوں یا بازوؤں پر یا لیگز پر، تو کالے ہیں، لمبے ہیں، گھنے ہیں، جو اذیت کا باعث بن رہے ہیں تو انہیں کم کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور پھر جو ایک جنرلی کوسچن پھر بھی کیا جاتا ہے کہ ویکسنگ کا کیا حکم ہے، تھریڈنگ کا کیا حکم ہے، کٹنگ کا کیا حکم ہے، ریزر اور لیزر کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیں، جن بالوں کو ریموو کرنا جائز ہے آپ کسی بھی چیز سے ریموو کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ سطر اور پردے کی حفاظت ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح لیڈیز سیلونز میں جا کر جو کچھ بھی کروا رہی ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ سروسز لے رہی ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہے کہ ایک تو عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، سطر کا، اور دوسرا یہ کہ وہاں CCTV کیمراز بھی ہوتے ہیں. تو یعنی پردے کی کھلے عام دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اور پھر بلیک میلنگ کا کیس تو اس کے علاوہ ہے. شریعت جو بھی ہمیں حکم دیتی ہے وہ ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے دیتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. جن بالوں کا اتارنا گناہ ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں اتار سکتے. البتہ جو عورتیں بلیچ وغیرہ سے انہیں لائٹ کرتی ہیں یا شیپ دیتی ہیں وہ متنمسات یعنی بال نوچنے والی نہیں ہیں. اسی لیے بلیچ وغیرہ سے شیپ بھی دی جا سکتی ہے اور کلر لائٹ بھی کیا جا سکتا ہے بالوں کا، یہ عمل جائز ہے. اور جن بالوں کا اتارنا گناہ نہیں ہے وہ تو کسی بھی چیز سے کسی بھی طریقے سے اتار سکتے ہیں، خواہ وہ ویکسنگ ہے، تھریڈنگ ہے، ریزر ہے یا لیزر، واٹ ایور، کچھ بھی. بس ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، حدود اللہ کو سامنے رکھیں، پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، عورتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پلکنگ، تھریڈنگ اور ویکسنگ کا ہے. وہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا نہیں. اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مگر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں گی جس پر سب متفق ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ بال اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تخلیق کو بدلنا گناہ ہے. یہ بات ابلیس بھی جانتا تھا. سورہ نساء آیت نمبر 119 شیطان کے الفاظ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا، یعنی ورغلاؤں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں. ناظرین، اب دیکھیں کہ کیسے اس نے ہیئر ریموونگ کو ہی ہمارے لیے اونلی سورس آف بیوٹی،
خوبصورتی کا واحد ذریعہ بنا دیا ہے کہ اب بیوٹی کا سمبل اور سٹینڈرڈ ہیئر فری باڈی ہی سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ عورت کا محض زیب و زینت کے لیے آئی بروز یعنی بھویں بنانا ناجائز حرام ہے، اور یہ حکم سب عورتوں کے لیے ہے، جو شرعی پردہ کرتی ہیں اور جو نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلا عذر اور دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ ہم تو شرعی پردہ کرتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی غیر محرم کو تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، خواہ پردہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حرمت اور گناہ حکم سب کے لیے برابر ہے۔ اور اسی طرح بیوی کا خاوند کے لیے، جیسے بہانہ بناتے ہیں عورتیں، یہ بھی دلیل پیش کرتی ہیں کہ خاوند کی اجازت ہے یا میں خاوند کے لیے کر رہی ہوں، تو یاد رکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیوی کا خاوند کے لیے بناؤ سنگھار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ضروری ہے۔ زیب و زینت میں یا خاوند کو خوش کرنے میں خلاف شرع کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 5108 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلعن المتنمصات والمتفلجات والمتشمات اللاتی یغیرن خلق اللہ عز وجل۔ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، دانتوں کو رگڑنے والیوں پر، یعنی جو خوبصورتی کے لیے گیپ دلواتی ہیں یا چھوٹے کرا رہی ہوتی ہیں، فاصلہ پیدا کراتی ہیں، الا جو میڈیکل ریزن ہے کہ وہ ایک استثناء موجود ہے، میڈیکل ایشو ہے کوئی تو۔ اور اسی طرح گوندنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ اور گوندنے والیاں کون ہیں؟ یہ جو باڈی پر ٹیٹوز بنوا رہے ہوتے ہیں، جس کا بہت فیشن ہے، یہ سب اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اب دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں جن بال اکھاڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ انوانٹیڈ ہیئرز کے علاوہ ہے، کیونکہ ان کا تو ریموو کرنے کا حکم موجود ہے۔ اور اگر چہرے کی بات کریں تو جن بالوں کے بڑھنے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، جیسے اپر لپس ہیں یا چن کے بال ہیں یا کسی کے چیکس کے بھی کسی وجہ سے کوئی ہارمونک پرابلم ہے، کوئی ریزن ہے، بال اوور گروتھ کر رہے ہیں، تو ان کو ریموو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے کہ وہ مونچھیں یا داڑھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آئی بروز کے بال بھی اگر بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہوں جو دیکھنے میں عجیب لگیں اور عورت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے، تو انہیں نارمل تک لایا جا سکتا ہے۔ یہی شیخ ابن عثیمین کا بھی فتویٰ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ نارمل ہیں، اور کہیں میں نارمل کا لیبل لگا کر ان کی شیپنگ تو نہیں کر رہی، تغییر خلق تو نہیں کر رہی، جو کہ حرام ہے، جن پر لعنت کی گئی ہے، یا واقعی اتنے بڑے ہیں کہ انہیں نارمل تک میں لا سکتی ہوں۔ یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ لعنت کا معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ جس چیز پر لعنت کی جاتی ہے وہ گویا اللہ کی حدود کو پار کرنا ہوتا ہے۔ جو انہیں کراس کرتا ہے وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اذیت کو کم کرنے کے لیے، ایک شرمندگی اور عجیب پن کو ختم کرنے کے لیے بال ہلکے کر رہی ہے، اور کون زیب و زینت کی خاطر کر رہی ہے۔ اور یہ بھی کوئی دلیل، کوئی ریزن نہیں ہے کہ فلاں کر رہی ہے، فلاں بھی کر رہی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آپ نے اس نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تغییر خلق ہے اور یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر کسی کا ایشو اس حد تک ہے کہ وہ صرف نارمل تک لانا چاہتی ہے تو اجازت ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ باقی باڈی کے ہیئرز کا کیا ہے معاملہ، انوانٹیڈ ہیئر کا تو حکم میں نے بتا دیا کہ وہ الگ ہیں، کہ جن کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ریموو کرنا ہے۔
فل باڈی ویکسنگ کا کیا حکم ہے، یہ سوال بھی کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ پیش کر دیتی ہوں. فتح الباری میں کتاب اللباس طبرانی کی ایک روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق بھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار یعنی یہ گال، یہ چیکس، ان کے بال صاف کر سکتی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اذیت کو ممکنہ حد تک کم کرو. یعنی اگر واقعی اتنے بڑے ہیں کہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، ایک عجیب پن کا احساس ہوتا ہے، تو اس کو تو پھر کم کرو. لیکن اگر نارمل ہے، بالکل لوئیں جیسا، کہ ان کو نکالنا ہی اذیت اور پینفل ہوتا ہے، تو پھر اذیت کو کم کرنا ہے. اور اسی طرح پھر خواہ وہ بال چہرے پر ہوں یا بازوؤں پر یا لیگز پر، تو کالے ہیں، لمبے ہیں، گھنے ہیں، جو اذیت کا باعث بن رہے ہیں، تو انہیں کم کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اور پھر جو ایک جنرلی کوسچن پھر بھی کیا جاتا ہے کہ ویکسنگ کا کیا حکم ہے، تھریڈنگ کا کیا حکم ہے، کٹنگ کا کیا حکم ہے، ریزر اور لیزر کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیں، جن بالوں کو ریموو کرنا جائز ہے آپ کسی بھی چیز سے ریموو کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ سطر اور پردے کی حفاظت ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح لیڈیز سیلونز میں جا کر جو کچھ بھی کروا رہی ہوتی ہیں، ٹریٹمنٹ سروسز لے رہی ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہے کہ ایک تو عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے سطر کا، اور دوسرا یہ کہ وہاں CCTV کیمراز بھی ہوتے ہیں. تو یعنی پردے کی کھلے عام دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں. اور پھر بلیک میلنگ کا کیس تو اس کے علاوہ ہے. شریعت جو بھی ہمیں حکم دیتی ہے وہ ہمیں ہمارے ہی فائدے کے لیے دیتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. جن بالوں کا اتارنا گناہ ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں اتار سکتے. البتہ جو عورتیں بلیچ وغیرہ سے انہیں لائٹ کرتی ہیں یا شیپ دیتی ہیں، وہ متنمسات یعنی بال نوچنے والی نہیں ہیں. اسی لیے بلیچ وغیرہ سے شیپ بھی دی جا سکتی ہے اور کلر لائٹ بھی کیا جا سکتا ہے بالوں کا، یہ عمل جائز ہے. اور جن بالوں کا اتارنا گناہ نہیں ہے وہ تو کسی بھی چیز سے کسی بھی طریقے سے اتار سکتے ہیں، خواہ وہ ویکسنگ ہے، تھریڈنگ ہے، ریزر ہے یا لیزر، واٹ ایور، کچھ بھی. بس ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں، حدود اللہ کو سامنے رکھیں، پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.